ابھی تو سیاست میں تو ابھی تو ہمیں بچہ سمجھا جاتا ہے، تو ابھی تو ہم نے اس میں جوانی بھی گزارنی ہے اور بڑھیپا بھی گزارنا ہے. تو اگر انہی دنوں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک حاضر سروس کور کمانڈر، کیا اس کی فیملی گھر میں نہیں تھی؟ کیا اس کی پرائیویسی نہیں ہے؟ تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کے بدولت یہ ہمارے تھنک ٹینکس ہیں. اگر ہمارے تھنک ٹینکس اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج میں آفیشیلی طور پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2018 میں میں بطور این اے کانٹیسٹ کیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی جو انڈر کلاس اور انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان کی حقوق کی جنگ لڑی جائے. تو میں نے سمجھا کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ایک نیو حلقہ ہے، ایک نیو کانسٹیچوئنسی ہے، تو یہاں پہ لانچ ہونا ہمارے علاقے کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا ایک اپرچونٹی تھی، اور میں نے اس کو اویل کرنے کی کوشش. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا انٹرو رہا ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ. لیکن ساتھ ساتھ جب آپ الیکشن لوز کر جائیں تو آپ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی. اس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ 4 سال گزار دی، اور ان 4 سالوں میں جو ہم نے تگ و دو کی اس میں نے تن من دھن کی بازی لگا دی. کیونکہ پہاڑ پور میں پی ٹی آئی کا جو کام تھا وہ بہت ہی منیمل، کہ وہاں پہ جو وعدے کیے گئے بالکل شیم پرومسز تھے، اور اس کے اوپر لوگوں کی کافی خفگیاں تھیں. اور پھر میں نے الحمدللہ جو مجھ سے ہوا، وہ کہتے ہیں کہ سیلف ڈن از ویل ڈن، تو وہ ہم نے یہ رسپانسبلٹی لی تاکہ ہم اپنی کانسٹیچوئنسی میں کچھ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. جو انہوں نے میرے ساتھ وعدے کیے لوکل جو قیادت تھی پی ٹی آئی کی، کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو ایم پی اے کا کنٹیسٹ کروائیں گے الیکشن، تو اس کے باوجود بھی یہ ہمارے سامنے جو کینڈیڈیٹ لے کے آئے، اس کے باوجود کہ ہم اس کو اسی وقت چھوڑ دیتے پارٹی کو، لیکن چونکہ وہ پرسنل گینز میں آ جاتی، اس وجہ سے ہم نے پارٹی کے ساتھ جڑے رہے، اس پارٹی کو پکڑے رکھا، اس کا دامن. اور ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اس بیس کے اوپر آئیں تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ اپنے پرسنل گینز کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو ایکسکلوسیو میرے خیال میں، میرے دوستوں کے خیال میں، آئی واز ان لاہور جب یہ 9 مئی کا ایک بہت ہی ہاریفک شاکنگ نیوز جب سرکولیٹ کر رہی تھی میڈیا کے اوپر، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل خراش واقعہ ہے، اور پاکستان کی سلامتی کے اوپر ایک ایسی کاری ضرب لگائی گئی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو کس طرح بیان کروں. کہ جتنے بھی سینسٹیو ایریاز تھے وہاں پہ بھی پروٹیسٹرز بروک انٹو دیئر ہاؤسز، کور کمانڈر ہاؤسز، جناح ہاؤس، جو ہمارا قائد جس نے اس پاکستان کا اس کو وجود میں لے آئے، ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. کیا ہماری پارٹی یا کوئی بھی ایسی پارٹی جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے ملک میں اکنامیکل جو کرائسس تھے اور ساتھ اس کو انہوں نے مکس کر دیا پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو اتنا پرووک کیا کہ وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے جی ایچ کیو کو بھی نہیں چھوڑا. کیا ایسی پارٹی کے ساتھ، کیا ایک پاکستانی شہری، ایک عام شہری ایسی پارٹی کے ساتھ رہنا پسند کرے گا؟ ہمارا جو وین تھا وہ یہ تھا کہ ہماری کمپیٹیبلٹی ہے آئی کے ساتھ، کہ اس لیے کہ یہ لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات جو کہ جتنی بھی پارٹیز تھی وہ ایک بہت ہی اچھے اقدام کے ساتھ آئیں گے اور لوگوں کو ڈیلیور کریں گے اور یوتھ کو ایک اچھا نیو میسج دیں گے. کیا ہماری پارٹی کا یہ نیو میسج تھا؟ کیا ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے جیو پالیٹکس کو دیکھ کے ہماری ریجنل پالیٹکس میں جو امیج گیا ہے، کیا وہ افرمیٹیو اور پازیٹیو رہا؟ کیا ہمارے نیبر اپوننٹ پارٹیز، نیبر
کنٹریز، کیا انہوں نے ہمارا مذاق نہیں اڑایا؟ کیا ہمارا یہ مقصد تھا اس پارٹی کا کہ اس پارٹی کو ہم اپنے لوگوں کو اکسا کے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے؟ وہ کہاں گئے ہمارے شہداء جو ان کے بینرز، پوسٹرز، جتنے بھی راؤنڈ اباؤٹس پہ ان کی پکچرز لگائیں گئی، ان کی تذلیل کی گئی؟ کیا یہ ہمارا مقصد تھا؟ ہمارا مقصد پولیٹیکل پارٹیز کا، پولیٹیشنز کا یہ ہے کہ ہم نے ہر پولیٹیکل بندے کی ساتھ ساتھ ہر اس عوام کی رہنمائی کرنا، مشعل راہ بننا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایسے میسیجز، ایسی باتیں سامنے آئیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی دل خراش واقعات، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ پاک فورسز، آرم فورسز، جتنے بھی، چاہے وہ ایف سی کی شکل میں ہو، چاہے ہمارے ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان کی پولیس ہو، خواہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنز جو ہمارے پاکستان میں اس وقت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس پاکستان کی پروونسز کو، ہم لوگوں کو جکڑے ہوئے ہے، اور میں آج شرمندہ ہوں ان شہداؤں سے جن کی اس عظیم دھرتی کے لیے عظیم قربانیاں رہی ہیں، اور میرا آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کیا ایسی پارٹی کے ساتھ ہم نے دل و جان سے، انتھوزیسٹکلی ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں، اور میرا کبھی بھی دل نہیں تھا کہ میں کوئی پارٹی جوائن کرتا، کہ ہمارا یہ مقصد تھا کہ اس پارٹی کے لیے جئیں گے اور اسی پارٹی کے لیے مریں گے۔ دنیا، لوگ، لیڈرشپ، پولیٹیشنز پارٹیز کو چھوڑتے ہیں، یا تو ان کے پرسنل گینز ہوتے ہیں، یا تو پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی پبلک انٹرسٹ کہیں اور ان کا ریسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج میں نیشنل انٹرسٹ کی خاطر اس پارٹی سے راہیں جدا کروں گا، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کو روبسٹلی کنڈیم کرتا ہوں۔ پھر یہ ایک پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے، ایک ایسا ایرا جس میں جھوٹ کو فوقیت مل گئی، جہاں پہ سچائی کی انویسٹیگیشنز نہیں ہیں۔ ہمارے قائدین نے سائفر کا نام لے کے اس قوم کو اتنا گمراہ کیا کہ جب حقیقت نظر آئی تو لوگ سمجھ گئے کہ ایکچول یہ جو ایجنڈا تھا یہ پاکستان کے خلاف ایجنڈا تھا، یہ اینٹی پاکستان ہے، نہ کہ یہ پرو پاکستان سلوگنز تھے۔ پی ٹی آئی کا جو یوتھ ہے، ٹائیگر تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں اس پارٹی کو جوائن کر کے اپنے جتنے بھی سرکاری تنصیبات تھے ان کو جا کے انفرنجمنٹ پہنچاؤں، ان کو نقصان دوں۔ ایک حاضر سروس کور کمانڈر، کیا اس کی فیملی گھر میں نہیں تھی؟ کیا اس کی پرائیویسی نہیں ہے؟ کیا وہ ایک سرکاری عہدیدار کے علاوہ اس کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہے؟ اگر وہ ہم اس سے ایکسکلوڈ کر لیں، اس سے مائنس کر لیں، تو اس کی اپنی زندگی ہے۔ تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ہمارے جو لوگ ہیں، تو ہم انہی کے بدولت، یہ ہمارے تھنک ٹینکس ہیں،
اگر ہمارے تھنک ٹینکس اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ اور میں اس کڑی کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی اسٹالورٹ پولیٹیشنز جو پی ٹی آئی میں سرکردہ ورکر تھے، اسمبلیز کے ممبرز تھے، منسٹرز رہے ہیں، اور انہوں نے پارٹی کو اس لیے چھوڑ دیا اور وہ پارٹنگ آف دا ویز اس لیے کہا کیونکہ ان کو جو ان ریالٹی جو ان چیزوں نے انہوں کو ایکسپوز کیا کہ ان ریالٹی میں یہ لوگ کیا تھے، ان کا ایجنڈا کیا تھا، اور یہ کن عزائم کے اوپر، اور جو بھی ان کا لیجٹیمیٹ ایم تھا وہ ان سے بالکل ڈیویٹ ہو گئے. پولیٹیکل پارٹیز کا جو بھی پی ٹی آئی کا ایجنڈا تھا اس سے بالکل انہوں نے ایک ایسی راہ اختیار کر لی جو کہ ہمارے ملک کی سینکٹیٹی کے لیے، ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی. میں آپ بھائیوں کا، دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے کوریج دی، اور آج میں آفیشیلی طور پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں. اور اس کا میں نے آپ کو جو ریشنل ہے، جو ریزنز ہیں، ملٹیپل ریزنز تھے، وہ میں نے بتا دیے کہ یہ میں پارٹی کسی پرسنل پبلک انٹرسٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں جی، سیاست میں تو ابھی تو ہمیں بچہ سمجھا جاتا ہے، تو ابھی تو ہم نے اس میں جوانی بھی گزارنی ہے اور بڑھیپا بھی گزارنا ہے. تو اگر انہی دنوں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مجھے 18 سے 20 ہزار ووٹ دیا ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان لوگوں کو جو میں نے ڈیلیور کیا اپنے اینڈ پہ، اپنے جیب سے میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. جو بھی پولیٹیشنز آتے ہیں ان کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں، ان کے پاس پرکنس پریویلیجز ہوتے ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ اور ڈول آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو میں اپنے اینڈ پہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اپنی سٹرگل ہے، اور میں ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی اتنا خاص لائزہ نہیں ہے، اور نہ کسی کے ساتھ میری کوئی بیک ڈور چینل نیگوسیشنز تھیں، یا کوئی ہائیبریڈ میں نے کوئی روم رکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے اس کے بعد آج میں پارٹی کو الوداع کر دیتا. میرا کسی پارٹی کے ساتھ فی الحال سو فار میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی یہ بتائیں کہ آج آپ باقاعدہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں.